السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ اس ٹائم مولانا مفتی عبدالوحید صاحب موجود ہے جو جامع مسجد ریاسی کے امام ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جو سال میں ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی مسلمان جو ہیں بہت ہی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے ماہ رمضان کی، تھوڑے سے تفصیل میں بتائیں۔ جی، رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چونکہ رمضان المبارک کے بارے میں کہا گیا، شعبان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے، جس کی جزا میں خود دیتا ہوں بندے کو۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر کوئی جزا دینی ہو تو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، مگر رمضان المبارک میں جو بندہ روزے دار ہو، عبادتیں کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے بڑی برکتیں اور کیا ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض ہوئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، شرعی عذر کے بغیر جو ہیں ان پر روزہ فرض ہے۔ کچھ شرعی عذر ہوتے ہیں جن کی بنا پر کہیں روزے معاف ہو جاتے ہیں، کہیں کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور کہیں فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال روزہ ہر شخص پر فرض ہے، اور روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ رمضان المبارک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ رمضان المبارک کا ہر بندہ انتظار بھی کرتا ہے، جو سچا مومن ہوگا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں الگ ہی نور کی برسات ہوتی ہے، الگ ہی رونق ہوتی ہے، ہر مسلمان کے چہرے پر رمضان المبارک کی خوشی ہوتی ہے، ہر طریقے سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بہتر اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ مفتی صاحب، مجھے بتائیں کہ کون سی عمر میں یہ کس عمر میں مطلب مسلمان پہ فرض ہوتا ہے روزہ، اور کب سے یہ روزہ فرض ہوا؟ اس میں نے بتایا نا، ہر عاقل بالغ پر، بالغ جب ہوا تو اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جسے رمضان کے نماز کے تعلق سے ہے، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی عادت ڈالی جائے، اور جب بندہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھوایا جائے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ جب 10 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈالی جائے، تاکہ جب وہ اس پر فرض ہو، جب بالغ ہو جائے تو اس کی عادت پہلے سے ہو۔ سر، یہ جیسے ماہ رمضان کے بعد تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح سنت ہے یا فرض ہے؟ کیا اس کا تراویح سنت کفایہ ہے۔ تراویح جو ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ محلے کے ایک شخص نے پڑھ لیا تو سب فارغ ہو گئے، اور کسی نے بھی نہیں پڑھا، سب گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے تراویح بھی سنت کفایہ ہے، اور اگر محلے کے ایک شخص نے پڑھ لیا تو سب بری الذمہ ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سب گنہگار ہوں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کفایہ اس طریقے سے۔ باقی رہا سوال کی ہر بندہ پڑھے، اور ہر بندے کے اندر ذوق و شوق ہوتا ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ تراویح پڑھے۔ جی صاحب، جیسے کہ مطلب لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اب جو کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، یا جو تراویح پڑھے گا مطلب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اگر شرعی عذر ہے، بیمار ہے وہ، اور روزہ نہیں رکھ پایا، اور اتنی طاقت ہے کہ وہ تراویح پڑھے، تو وہ تراویح پڑھے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر روزہ شرعی عذر کی بنا پر اس نے روزہ نہیں رکھا تو تراویح پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جو لاسٹ میں میرا سوال یہ لاسٹ ہے کہ مطلب کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کا ہی ایک مہینہ ایسا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
تو اس مہینے میں اگر اپنی مغفرت نہ کروا پایا، رحمت نہ لوٹ پایا، مغفرت نہ کروا پایا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا احترام کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، سحری کا اہتمام کریں، روزے داری کا افطاری کا اہتمام کریں، خود بھی افطاری کریں، لوگوں کو بھی کرائیں، تاکہ اس کا بھی ثواب الگ ہے۔ تو جب کبھی ایسا موقع ملے گا تو اس تعلق سے بات کریں گے۔ بہرحال رمضان المبارک کے تعلق سے یہی ہے کہ خوب جو ہے رمضان المبارک کی تیاری کریں اور رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے رمضان المبارک میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور رمضان المبارک میں اب ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور رمضان المبارک میں ہمیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا جو حق ہے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھے ہمارے مفتی عبدالواحد صاحب۔ فی الحال دیکھتے رہیں آپ کو اسٹیٹ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ، دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔